السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ 21 رمضان یوم شہادت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ صحابہ کرام میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سب سے افضل صحابی ہیں۔ آپ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چاچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اپنی لاڈلی دختر کا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کرنا ہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ بلند ترین اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علی بن طالب رضی اللہ عنہ اس قدر اہم شخص تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مؤمنین کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت دین و ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ان سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ کوئی شخص مومن کہلانے کا اس وقت تک حقدار نہیں جب تک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ رکھے۔ پتہ چلا کہ کچھ لوگ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نزیبہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے اور گٹھلی کو، پہاڑ اور روح کو پیدا کیا، ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جو فاضل مومن ہوگا، اور ان دونوں سے وہی باز و عداوت کے رکھے گا جو بدبخت اور مارق ہوگا، کیونکہ ان دونوں کا محبت تقرب الہی کا سبب ہے، اور ان سے بعض نفرت رکھنا دین سے خارج ہونے کی علامت ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بھائیوں اور 2 وزیروں اور 2 ساتھیوں اور قریش کے سرداروں اور مسلمانوں کے 2 بابوں کو نازیبہ الفاظ سے یاد کرتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے لا تعلق ہوں جو ان دونوں کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں، اور اس پر انہیں سزا دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لسان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہید کا درجہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم کے ساتھ حرا کے ایک چٹان پر تھے کہ چٹان نے حرکت کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آرام سے رہو، کیونکہ تم پر نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں۔ کوفہ میں نماز فجر کے وقت بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے ساتھی شبیب ابن بجرہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاری زخم آیا۔ 3 دن بعد 62 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا اور کوفہ کی عظمی نامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔